السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق نماز، اہمیت و فضیلت اور فرائض مشق کا سوال نمبر 2۔ فرائض نماز کون سے ہیں؟ وضاحت کریں۔ فرائض نماز کون سے ہیں؟ وضاحت کریں، یعنی نماز کے فرائض کون کون سے ہیں، نماز کے فرائض کون کون سے ہیں ان کی وضاحت کریں۔ پیارے بچوں، اس سوال کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 17 پہ آپ دیکھیں تو یہاں سے یہ پیرا شروع ہوتا ہے، فرائض نماز۔ فرائض نماز درج ذیل ہے، یعنی نماز کے جو فرائض ہیں وہ درج ذیل ہے، یعنی نیچے دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ۔ فرائض نماز میں سب سے پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ۔ پیارے بچوں، وضو اور نماز کی نیت کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا تکبیر تحریمہ کہلاتا ہے۔ یعنی ہم جب وضو کر کے اس کے بعد نماز کی نیت کر کے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہو کر ہم دونوں ہاتھ اٹھا کر کانوں تک لے کر جاتے ہیں، اور کانوں تک لے جا کر ہم یعنی زوردار آواز سے، بلند آواز سے ہم اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں۔ تو اللہ اکبر کہہ کر جب یہ اللہ اکبر کہی جاتی ہے، اس اللہ اکبر کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد نماز کے علاوہ، اس تکبیر کے بعد نماز کے علاوہ باقی تمام کام حرام ہو جاتے ہیں، جس طرح کہ یہاں بیان کیا گیا ہے کہ تکبیر کے معنی ہیں اللہ اکبر کی، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اور تحریمہ کا مطلب ہے حرام قرار دینا۔ یہ الفاظ ادا کرنے کے بعد نماز کے سوا دوسرے تمام کام نمازی پر حرام ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس لیے اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، تکبیر تحریمہ۔ نمبر 2، نماز کا دوسرا فرض قیام و قرات۔ قیام و قرات، قیام کا مطلب ہے کھڑا ہونا، اور قرات کا مطلب ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ تو دوسرا جو فرض ہے اس میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ قیام کا مطلب ہے سیدھا کھڑا ہونا، یعنی ہم جب نماز میں بالکل سیدھا کھڑے ہوتے ہیں تو اس حالت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قیام۔ قیام، ٹھیک ہے۔ نماز میں قیام سے مراد اتنی دیر سیدھا کھڑا ہونا کہ جس میں قرآن کی اتنی قرات ہو سکے جو فرض ہے، یعنی نماز میں سیدھا کھڑا ہونا، دونوں ہاتھ ناف پر باندھ کر سیدھا کھڑا ہو کر قرآن پاک کی اتنی تلاوت کرنا جتنی نماز کے دوران تلاوت کرنا ہم پر فرض کی گئی ہے، یعنی ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیات قرآن پاک کی، یہ تلاوت کرنا نماز میں فرض ہے۔ تو اس کو تلاوت کرنے کو قرات کہتے ہیں، اور دونوں ہاتھ ناف پر باندھ کر سیدھا کھڑا ہونا اس کو قیام کہتے ہیں۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعت میں امام سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین، اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن پاک کی آیات یا سورت تلاوت کرتا ہے، اسے قرات کہتے ہیں۔ جی، یعنی امام، یا اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو امام، یا اگر آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ سورۃ الفاتحہ کے بعد جو قرآن پاک کی آیات یا سورت پڑھتے ہیں ان کو قرات کہتے ہیں، اور یہ سیدھا کھڑا ہونا قیام کہلاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے رکوع۔ رکوع کے معنی ہے جھکنا۔ رکوع کے معنی ہے جھک جانا، جھکنا، یعنی قرات ختم کر کے اللہ اکبر، یعنی ہم جب قرآن پاک کی جو قرات ہے جو ہم پر فرض ہے جتنی، جب ہم اس کو ختم کرتے ہیں تو اس کو ختم کرنے کے بعد ہم اللہ اکبر کہہ کر گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر جھکنا رکوع کہلاتا ہے۔ یعنی ہم جب اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر جھکتے ہیں، اس جھکنے کو رکوع کہا جاتا ہے۔ یہ جھکنا کیا ہوتا ہے؟ سر، گردن اور کمر
ایک سید میں زمین کے متوازی ہوتے ہیں، یعنی زمین کے برابر ہوتے ہیں، زمین کے برابر جو ہے نا وہ کمر، سر اور گردن زمین کے برابر ہوتے ہیں، اس کے متوازی ہوتے ہیں۔ اور زبان سے ہم سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، یعنی زبان سے سبحان ربی العظیم کہہ کر اللہ کی پاکیزگی اور عظمت کا اقرار کیا جاتا ہے۔ یعنی رکوع میں جب ہم قرات ختم کرتے ہیں، قیام کے بعد قرات جب ہم ختم کر کے پھر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اور جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑتے ہیں، گھٹنوں پر رکھتے ہیں دونوں ہاتھ، اور ہم جھک جاتے ہیں، اور ہمارا سر، گردن اور کمر جو ہے ایک سید میں، ایک مکمل سید میں زمین کے متوازی ہوتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ اور اس حالت میں ہم، یعنی رکوع کی حالت میں ہم تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ وہ تسبیح ہے سبحان ربی العظیم، یعنی اللہ سب سے بلند ہے۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے وہ ذات جو بلند ہے، یعنی یہ اللہ کی پاکیزگی اور عظمت کا اقرار ہے، یعنی ہم رکوع میں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور عظمت کا اقرار کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس سوال کو آپ یہاں تک اچھی طرح سے یاد کر لیجئے گا، اور جو سوالات آپ کو دیے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ